ڈاکٹر صاحب، سیلاب سے ڈوبا ملک ہے، فائنینشیل ایمرجنسی کی صورتحال برقرار ہے، زر مبادلہ ہے نہیں، ابتری کی صورتحال ہے، امداد پر گزارا ہو رہا ہے، بھیک مانگنے کی نوبت آئی ہوئی ہے. اس میں اربوں کے الیکشن ہوں گے، ابھی صوبائی الیکشن بھی ہوں گے، اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن بھی ہو چکے ہیں. آپ کو نہیں لگتا قومی اور صوبائی اسمبلی ایک ساتھ الیکشن ہو جانے چاہیے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلام ادھر جو ہے کراچی کے اندر جو اور حیدرآباد کے اندر یعنی سندھ کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں کراچی کے، اس میں آپ کو رزلٹ سامنے آ گئے ہیں. انہوں نے نہیں مانا، یعنی 45 سیٹس لے کے پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے ہمارا مینڈیٹ مانے. ادھر کراچی ادھر جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا مینڈیٹ مانگنے کے لیے تیار ہے. ادھر پیپلز پارٹی کی مشینری ہے. ظاہر سی بات ہے، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے ہی ہاتھ ملانا ہے اور وہ طے کرنا ہوگا کہ میئر کس کا ہوگا. لیکن آف کورس پی 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 جو ہے وہ لیڈ لے رہی ہے، جماعت اسلامی سیکنڈ ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے آپ کے خان فیکٹر کی وجہ سے بہت اوپر جا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی کہ ہماری جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے وہ کافی تشویشناک ہے. ابھی چند کروڑ جو ہیں وہ ڈالر وہ بڑے ہیں آپ کے زر مبادلہ کے، وہ بھی ان کے سارے معاملات قرضوں کے اوپر ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بہت پہلے سے کہتا تھا کہ آئی ایم ایف اور سیاست یہ دو آپس کے دشمن بن گئے. پاکستان کی سیاست جب تک مستحکم نہیں ہوگی، آئی ایم ایف مستحکم نہیں ہوگا. اس میں یوں دیکھ لیں کہ پیٹرولیم لیوی پر خاص طور پر دیکھیں کہ انہوں نے کہا تھا 855 ارب سے دے کر آپ 550 ارب پر کیا جائے، یہ پیٹرولیم لیوی تھی. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ٹارگٹ بڑھا دیا، انہوں نے 7470 یعنی 74,000 کے قریب جو ہے وہ ارب روپے پر برقرار رہے گا. اور ایف بی آر کو کہا کہ اگلے کسی بھی طریقے سے 2 سے 3 ارب روپے بڑھا کر اپنے جو ہے وہ ریزروز میں ڈالنے ہوں گے، اور اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو آئی ایم ایف کی شرائط منظور نہیں ہوں گی. میں آپ کو موسٹ لیٹسٹ خبر یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت تک آپ کے آئی ایم ایف نے آپ کی شرائط منظور کر لی ہیں. حکومت نے سخت فیصلہ کرنے کا سوچ لیا ہے، اور اس سخت فیصلوں کا مطلب معاشی ایمرجنسی ہی ہوگا، جس کی وجہ سے غربت بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی، پیٹرول بڑھے گا، الیکٹریسٹی بڑھے گی. آپ کو 1687 ارب روپے جو ہے وہ آپ نے صرف اور صرف ڈسکوز کی مد میں دینا ہے، یعنی کیپیسٹی پیمنٹس کرنی ہے جو آپ نے صرف اور صرف ڈسکوز اور جسکوز کو دینی ہے. اب اس حساب سے اگر آپ خود اندازہ لگا لیں تو آپ کے دوبارہ الیکشن آپ نے کیسے کرانے ہیں، یعنی 40 ارب روپے کے الیکشن آپ نے دوبارہ کروانے. ایک الیکشن بلدیہ کا آپ سے مانا نہیں گیا، الیکشن کمیشن کے اوپر آپ کا اعتماد نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ تمام تر جو سبزیاں ہیں وہ آپ یہ دیکھیں کہ 650 روپے کی جو مرغی ہے اس کی فیڈ اب آپ نے اوپن کر دی. پہلے فیڈ کیوں نہیں اوپن کی تھی؟ آپ نے پہلے کہا کہ جو سویابین ہے وہ بین ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اس پر سے بین اٹھا دیا، اور بین اٹھا کر کے اب آپ نے کہا کہ لے لیں. تو مرغی اب آپ کی جو ہے وہ اگر تقریباً 650-700 تک پہنچ جاتی ہے تو آپ کی جو دالیں ہیں تقریباً ایوریج آپ کی دالیں کلو کے حساب سے 350 سے 400 روپے تک دالیں ہو گئی. ایک غریب کی روٹی جو ہے صرف 2 روٹیاں، ایک روٹی 30 روپے کی تو 2 روٹی 60 روپے کی، اس کے ساتھ سالن ملا کر 125 روپے میں غریب کا پیٹ نہیں بھرے گا ایک ٹائم پر. تو آپ ایوریج اگر نکالیں تو اچھا کھانا، یہ اچھے کھانے کی بات نہیں کر رہا میں، ڈھابے کے گندے کھانے کی بات کر رہا ہوں جس میں گندا گھی ڈلے گا. اور اس کے ساتھ آپ کی جو پالیسی ساز معاملات ہیں اس کے اندر گیس جو ہے وہ ناپید ہو جائے گی. ورلڈ بینک نے آپ کو پیسے دینے سے انکار کر دیا، لیکن اب میں نے کیونکہ تازہ خبر جو آپ کو دی وہ یہ ہے کہ تمام قرضے کھل جائیں گے اگر آئی ایم ایف آپ کا بیل آؤٹ پیکج جس کے اندر 1.8 پچھلا دینا ہے اور اگلے رول اوور آپ کو وہ دے کر اگلا وہ قرضہ آپ کو دے دے، اور اس کے اوپر آپ نے فائنلی بات مان لی. لیکن سب سے خطرناک بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میں سب سے خطرناک بات بتانے لگا ہوں، 7 ارب ڈالر مالیت کی توسیع فنڈ کے مطابق ایکسیڈنٹل فنڈ فیسلٹی، یعنی سیلاب کی مد کے اندر جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ کے اندر، اس کو وہ لگا کے فنڈ فیسلٹی کے نام پہ بل کے اندر چارجز ہوں گے جو آپ کی عوام کو پتہ ہی نہیں. میں زور سے بتا رہا ہوں کہ آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے جمہوری لوگ، آپ کی جمہوری پارٹیاں آپس میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور معاشی طور پہ آپ گر چکے ہیں، اور پاکستان کی حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ اب آپ کے پاس صرف آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. اور سارا کا سارا بوجھ جو کہہ رہا ہے کہ عوام پر نہیں ڈلے گا، میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ گیس آپ کو نہیں ملے گی، گیس 70% زیادہ مہنگی ہونے جا رہی ہے. مثلا اگر آپ کا 500 بل آ رہا ہے تو آپ کے گھر میں تقریباً 10,000 بل آئے گا. یہ ہم الیکشن کھیلتے رہیں گے. ہمارے ایوان بالا میں سے اور سوچنے والے اداروں کو، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ یہ جمہوری لوگ جو ہیں وہ سیاست کھیلتے رہیں گے اور معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا. صحیح، جمہوری لوگ سیاست کھیلتے رہیں گے، معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا.